دراصل اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے ایک اور بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ اجمعین نے نماز کے فرض ہونے کے بعد کوئی نماز جان بوجھ کے چھوڑی کہ نہیں چھوڑی؟ آپ کا اور میرا جواب یقیناً ہوگا کہ نہیں چھوڑی ہے۔ تو اگر نہیں چھوڑی ہے تو پھر اس زمانے میں ہماری طرح قضا نمازوں کی یہ لمبی فہرست تو نظر آتی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نماز جو ان کی چھوٹی ہے تو اس کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو کہیں پر کسی ڈر کے مارے کہ خوف ہے جنگ کا، نہیں پڑھی ہوگی، یا یہ ہے کہ کوئی عذر بیماری ہوگی تو نہیں پڑھی ہوگی نماز، یا یہ ہے جیسے آنکھ نہیں کھلی تو نہیں پڑھی۔ تو کیا ایسے جو اوقات ہیں، کیا اس کے بارے میں کوئی بات موجود ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو سوتا رہ گیا یا بھول گیا، یاد ہی نہیں رہی نماز، اب جب بھی یاد آ جائے، کوئی تخصیص نہیں ہے کہ کتنے سال بعد یاد آئے، جب بھی یاد آ جائے اس کو پڑھ لیں۔ یہ ہوگی قولی حدیث۔ اب فعلی حدیث، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی نماز کے لیے اٹھ نہ سکے، جب اٹھے تو آپ نے تمام صحابہ سے کہا، 13-14 صحابہ تھے آپ کے ساتھ، آپ نے کہا یہاں سے چلو، پھر آپ گئے، آپ نے باقاعدہ وضو کیا اور آپ نے باجماعت فجر کی نماز قضا پڑھائی۔ دو، تیسری روایت، غزوہ خندق کے موقع پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 2 یا 3 نمازیں، ظہر عصر یا عصر، یہ قضا ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مغرب کے وقت ان تینوں نمازوں کو ترتیب سے پڑھا اور فرمایا اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھرے، انہوں نے ہمیں ہماری نمازوں سے روکا۔ تو عمل موجود ہے آپ علیہ السلام کا کہ ظہر کی نماز کو مغرب میں پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز کو مغرب میں پڑھ رہے ہیں، قضا کر کے فجر کی نماز کو سورج نکلنے کے بعد پڑھ رہے ہیں، حکم دے رہے ہیں کہ کوئی نماز بھول جائے تو وہ۔ اب یہ دلیل آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی دلیل دیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 10 سال کی نماز قضا ہوئی ہو، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی 20 سال کی نمازیں قضا ہوئی، تو وہ کہاں پڑھی انہوں نے؟ بھئی وہ لوگ اللہ کے بندو 2 آدمیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر پیر گھسیٹتے ہوئے مسجدوں میں آتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تو جماعت کی نماز میں نہ آنے والے کو بھی منافق سمجھتے تھے۔ تو وہاں یہ دلیلیں مانگنا یہ خود اپنی ذات میں کم علمی کی دلیل ہے۔ جہاں تک بات ہے قضاء عمری کے الفاظ کی، تو یقیناً یہ الفاظ قرآن و حدیث میں کہیں موجود نہیں ہیں، اور نہ قضاء عمری جو ہے یہ ایسا عمل ہے کہ جس کی ترغیب دی جاتی ہے۔ یہ تو دراصل ایک من گھڑت روایت سے بنیاد لے کر کچھ لوگوں نے رمضان کے آخری جمعے میں کچھ نمازیں پڑھ کر ساری زندگی کے قضا نمازوں کی بات شروع کی ہے کہ آپ یہ نماز پڑھ لیں گے تو آپ کی ساری زندگی کی نمازیں معاف ہو جائیں گی، اس کو وہ قضاء عمری کا نام دیتے ہیں، اور یہ روایت من گھڑت ہے اور اس کی ترغیب نہیں ہے اور یہ عمل درست نہیں ہے۔ باقی قضا نمازیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے عملاً بھی نماز قضا کی ہے اور آپ نے قولاً بھی قضا نماز کرنے کا حکم دیا ہے۔